یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے۔ جن علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کے لیے ہم صاحب یہاں منتظر ہیں، وہ گھڑی آ چکی ہے کہ میں اب ان علماء کرام اور آپ کے درمیان میں حائل نہ رہوں۔ میں بلا تمہید کے کچھ اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان دل پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے انتظار میں۔ میں میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد سراج احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اہل ایمان بھائیوں اور دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما اہل علم، علماء کرام، حفاظ اعظام، آج کا یہ جلسہ مدرسۃ الحسنین کی دعوت پر منعقد کیا گیا ہے۔ آپ اب تک جو کچھ بھی سماعت فرما رہے تھے، چاہے وہ بچوں کی تقاریر ہوں یا قراء حضرات کی قرأت ہو یا شعراء اور نعت خواں حضرات کے نعت ہوں، سب ماشاءاللہ ایک سے ایک اور بہت خوب۔ اب چند باتیں میں بھی کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے والے حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر عمل نہ ہو تو محض کہنا اور سننا کچھ زیادہ نفع بخش نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو یہ وبال جان بن جائے گا کہ بھئی جو کہا گیا تھا یا جو تم سنے تھے، جو تمہیں معلوم ہوا، اس پر تمہارا عمل کتنا رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد یہ اللہ کا بڑا عطیہ ہے۔ اگر اللہ اولاد نہ دے تو لاکھ کوششوں کے باوجود کوئی صاحب اولاد نہیں بن سکتا۔ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی بہت نعمت ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمت اسی وقت بنے گی جب اس کی صحیح تربیت کی جائے اور اسے دین کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔
اس کو اس کے خالق کی معرفت حاصل ہو، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہو، تبھی جا کر کے یہ اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے نعمت بنے گی اور آخرت میں بھی نعمت بنے گی۔ اور اگر یہ بات نہ ہو، اسے اللہ کی معرفت نہ حاصل ہو، دین کا اسے علم نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کا اسے علم نہ ہو، تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی زحمت بن جاوے گی، مصیبت اور تکلیف کا سبب بنے گی، اور آخرت میں بھی مؤاخذہ، گرفت اور پکڑ کا سبب بن جاوے گی۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں پر اور زمین پر، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، بلکہ اس کو لا ولد رکھتا ہے، بغیر اولاد کے رکھتا ہے۔ انہو علیم قدیر۔ اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے کہ کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیا، کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے دیا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیا، اور کسی کو نہ بیٹا دی نہ بیٹی دی؟ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ انہو علیم، اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو اور مصلحتوں کو جو ہے جانتے ہیں، قدیر، اور وہ بڑی قدرتوں والے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اولاد یہ سراسر نعمت ہے اور اللہ کا عطیہ اور بخشش ہے، ورنہ تو کتنے ایسے ہیں جو بہت علاج کرتے ہیں، بہت تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں، بڑی خواہشیں اور چاہت رکھتے ہیں، لیکن اولاد کی نعمت انہیں حاصل نہیں ہوتی، نصیب نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام نے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں اور چاہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہوں، ان کو بھی اولاد کی چاہت ہوئی، اولاد کی آرزو ہوئی، تو انہوں نے میں دعا کیا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا کیجیے، انک سمیع الدعاء، آپ جو ہے دعاؤں کو سنتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے ایک نیک اولاد عطا کیجیے۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مطلق اولاد کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ایک پاکیزہ اولاد کی دعا کی، پاکیزہ، صاف ستھری ہو، جسم کے اعتبار سے پاک ہو، خیالات و جذبات کے اعتبار سے پاک ہو، سوچ اور فکر کے اعتبار سے پاک ہو، ذہن و دماغ کے اعتبار سے پاک ہو، عقیدے کے اعتبار سے پاک ہو۔ اور جب وہ اولاد مل گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں، تو انہوں نے دعا کی، وَجْعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو اپنا پسندیدہ بنا لیجیے۔ تو اولاد کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب حب لی من الصالحین، کہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، جو خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور انہی کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش ہوئی۔
تو اولاد دنیا کے اعتبار سے بھی نعمت ہے. دنیا کے اعتبار سے اس لیے نعمت ہے کہ جس گھر کے اندر اولاد نہ ہو، بیٹے اور بیٹیاں نہ ہوں، ننھی اور معصوم شرارتیں کرنے والے بچے اور بچیاں نہ ہوں، تو وہ گھر جو ہے سونا سونا، اجڑا اجڑا محسوس ہوتا ہے. اور جیسے ہی کوئی نیا جوڑا نکاح کے بندھن میں بندھتا ہے تو اس کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہوتے ہیں، ان کو سال سوا سال کے گزرنے کے بعد کسی نئے مہمان کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت ہے. اس کے حاصل کرنے کا جذبہ ہر مرد و عورت کے دل کے اندر موجود ہے. اور انہی ننھے اور معصوم بچوں کو دیکھ کر کے باپ کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. باپ جب شام میں تھکا ہارا گھر کو آتا ہے اور اپنے ننھے معصوم بچوں پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ، دن بھر کی پریشانیاں، دن بھر کی الجھنیں اور جھنجھٹیں سب کافور ہو جاتی ہیں. کچھ دیر بیٹھ کر کے ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، خوش گپیاں کرتا ہے، اور کھانا پینا کھایا، سو گیا. سو کر کے صبح کو اٹھا اور پھر انہی ننھے منھے معصوم بچوں کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر اسی مشقت کے لیے، اسی محنت کے لیے، انہی الجھنوں اور جھنجھٹوں کو جھیلنے کے لیے پھر گھر سے نکل گیا اور دن بھر پھر وہی محنت و مشقت برداشت کرتا ہے تاکہ حلال روزی، طیب روزی اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے حاصل کر سکے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اولاد جو ہے دنیا کے اعتبار سے بھی نعمت ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نعمت ہے. آخرت کے اعتبار سے نعمت اس طرح ہے کہ اگر حدیث شریف میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چھوٹی عمر میں کسی کے بچوں کا انتقال ہو جاوے، اللہ کو پیارا ہو جاوے، اور بندہ اس بچے یا بچی کے انتقال پر صبر کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ اللہ کی دیا ہوا عطیہ تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے اسے واپس بلا لیا، تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت کے اندر بیت الحمد تیار کرتے ہیں. یعنی ایسا گھر جو تعریفوں والا گھر ہے، اللہ کے فیصلے پر وہ راضی رہا. اور یہی معصوم بچے اور بچیاں جو بلوغ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کرائیں گے، جنت میں ان کو لے کے جائیں گے. اور جب تک ان کی مغفرت نہیں ہو جاوے گی، ماں باپ کی بخشش نہیں ہو جاوے گی، تب تک وہ میدان حشر میں وہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ چمٹے ہوئے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے اور بیٹیاں دیں. آپ کے بیٹے چاہے وہ حضرت قاسم ہوں، چاہے وہ حضرت عبداللہ ہوں، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہوں، سب کا جو ہے بچپن میں انتقال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر صبر فرمایا. ہاں، بیٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، چاروں بلوغ کی عمر کو، شادی کی عمر کو پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناسب جگہ جو ہے رشتے طے کیے، رشتے کیے.
اور یہ تو تھی بچپن کی بات. لیکن جب کوئی انسان جو ہے انتقال کر جاتا ہے، یہاں اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اپنے پیچھے وہ کیا چھوڑ کے جاتا ہے؟ اور کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد اس کا نامہ عمل میں نیکیوں کا لکھا جانا جاری رہتا ہے، شروع رہتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، مگر 3 چیزوں سے. کوئی ایسا اپنے پیچھے علمی کام چھوڑ گیا، علمی کارنامہ چھوڑ گیا، جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی نفع اٹھاتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے. کتاب لکھ گیا، کوئی مضمون لکھ گیا، یا کہیں کا مدرس ہے، معلم ہے، وہ بچوں کو جو ہے دین کی تعلیم دے گیا، دین کی تعلیم ان کو سکھا گیا، تو یہ اس کے لیے ایصال ثواب، یعنی ثواب ملنے کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے. یا یہ کہ کوئی ایسا رفاعی کام کر گیا، ایسا عوامی کام کر گیا کہ اس سے لوگ عوام الناس، خلق خدا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کام سے فائدہ اٹھاتے رہے، نفع اٹھاتے رہے. مسجد تعمیر کرا دیا، مدرسہ تعمیر کرا دیا، کسی مکتب کو تعمیر کروا دیا، یا کوئی بھی ایسا کام، کہیں پانی پینے پلانے کا انتظام کرا گیا، تو اس سے بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اور تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے ایسی تربیت یافتہ نیک اولاد چھوڑ گیا جو اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد نیک راستے پر چل رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، خیر و بھلائی کے کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے کام کر رہے ہیں. تو اس کی یہ اولاد جتنے نیک کام کرے گی، ان تمام نیک کاموں میں ان ماں باپ کا بھی حصہ لگے گا، کیونکہ انہوں نے ہی اس کو تربیت دی ہے، انہوں نے ہی اس کو علم دین سکھایا، انہوں نے اس کو نیکی کے راستے پر ڈالا. اور پھر ظاہر بات ہے یہ ولد صالح اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، مغفرت کی دعا کرے گی، بخشش کی دعا کرے گی، اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے، درود شریف پڑھ کر کے، تسبیحات و اذکار کر کے، اور خیرات کے کام کر کے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے گی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اولاد دنیا کے اعتبار سے بھی نعمت ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نعمت ہے. لہذا ہمیں اولاد کی بہت قدر کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی نعمت سے نوازا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ کا شکر کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے والی عمر کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس جملے کے اندر بہت زور ہے. ایک تو ان لائے اور یہاں خبر کے اندر لام لایا گیا لسمیع الدعاء، اور خود جملے اسمیہ ہیں تو تین تاکیدات موجود ہیں کہ یقیناً میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے. اور ظاہر بات ہے وہ نہ سنے تو پھر سننے والا کون ہے؟
وہ نہ قبول کرے تو قبول کرنے والا کون ہے؟ اس لیے ہر حال میں، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے وقت ہمیں اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اپنے رب سے دعا کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینا چاہیے۔ انہیں ایک رب سے، ایک رب کا ماننے والا، ایک رب کا پکارنے والا، ایک رب کی بندگی کرنے والا بنانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس پر ہماری گرفت ہوگی، ہمارا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگا۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری دو طرفہ ہے۔ ایک تو جس مدرسے میں، جس مکتب میں یا جس اسکول میں وہ جاتا ہے، وہاں کے اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ کا فرض ہے کہ 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جتنی دیر بھی بچہ یا بچی ان کے پاس رہتے ہیں، ان کے عادات پر، ان کے اخلاق پر، ان کے طور طریقے پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھے، اور اس پورے وقت کو وہ امانت جانے اور امانت کے طور پر اس پورے وقت کو استعمال کرے، اور پوری دیانتداری کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ان بچے اور بچیوں کی صحیح تربیت کرے اور ان کی تعلیم کی فکر کرے۔ کوشش یہ ہو کہ گھول کر کے علم دین انہیں پلا دے، غفلت نہ کر دے، لاپرواہی نہ برتے علم دین کے سکھانے میں، بتانے میں۔ اور دوسرا جو تربیت کرنے کا مرکز ہے وہ ہے ماں باپ، کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اپنی اولاد کے ساتھ وقت بتائیں، اولاد کے ساتھ وقت گزاریں، خود جو ہے دین سیکھیں، خود علم دین حاصل کریں، اور جو دین سیکھیں اسی کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں اور بتائیں۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کل حال یہ ہو گیا ہے کہ باپ دن بھر کما کر کے تھکا ہارا آیا، کھایا پیا، اور کھانے پینے کے بعد چوک پر نکل گیا، چائے ٹھیلے، پان ٹھیلے پر نکل جاتا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ وقت نہیں بتاتا، بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، وہ بس صرف مولوی صاحب کے بھروسے پر، اسکول والوں کے بھروسے پر بچے بچیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہت زیادہ ہوا تو ٹیوشن والوں کے بھروسے پر بچوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ خود نہ ماں فکر کرتی ہے اور نہ باپ فکر کرتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ بھلے سے ہمیں نہ پڑھنا آئے، لیکن ہمارے بچے اور بچیاں جو مکتب میں یا مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، تو شام کے وقت جب فرصت کا وقت ہو، کھانا پینا آپ نے بھی کھا لیے، انہوں نے بھی کھانا پینا کھا لیے، تو ان کو بٹھانا چاہیے۔ بٹھا کر کے کیا وہ دن بھر پڑھے، بیٹا آج آپ نے کیا سیکھے، بیٹی آپ نے آج کتنے کلمے یاد کیے، بیٹی آپ نے آج درود شریف یاد کیے کیا، بیٹا آپ آج کتنا سبق سنائے، ذرا ہم کو سناؤ۔ تو سننا چاہیے۔ بھلے سے آپ کو نہیں آتا، اتفاق سے آپ جاہل ہیں، نہیں کچھ آتا، تو اس سے بچے پر ایک رعب بیٹھے گا، دہشت بیٹھے گی، اور وہ پابندی کے ساتھ مکتب وغیرہ جائے گا، اور وہاں کہ ہمارے والد والدہ روزانہ سنتے ہیں، وہاں اچھے طریقے سے سیکھے گا، استاد سے یاد کرے گا، دھیان کرے گا۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں کیا دینا چاہیے؟ وقت دینا چاہیے، اور خود بھی جو ہے دینی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ بچپن میں کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکے، نہیں معلوم کر سکے، تو بہت سے اہل علم اس بات کے فکر مند رہتے ہیں کہ تعلیم بالغہ کے اکثر مساجد میں تعلیم بالغہ کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ امام صاحب
مؤذن صاحب یا کوئی فکر مند عالم ہے وہ شروع کیے تو کچھ دن تک تو یہ لوگ آتے ہیں، 2 4 5 دن تک، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے 2 4 5 دن میں، ہفتہ 10 دن میں وہ تعلیم بالغہ کا مدرسہ مکتب جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ اور کرتے کیا ہیں 12-1 بجے سے پہلے کوئی نہیں سوتا، سب جاگتے رہتے ہیں، موبائل کے اوپر جاگتے رہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دینا چاہیے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کی جائے گی۔ وہی ساری کائنات کا خالق ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، کائنات کے ایک ذرہ اس کے اذن کے بغیر، اس کے امر کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ایک پتا بھی اپنی شاخ سے ٹوٹ کر کے گر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اس آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، ایک ایک چیز کا پیدا کرنے والا، ایک ایک چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ۔ یہ اس کو سکھانا چاہیے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو مت پکارو جو تمہیں کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر تم نے ایسا کیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارے، کسی اور کی بندگی کی، تو اس وقت ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اور یہ ظلم جو ہوگا شرک والا ظلم ہوگا، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، اس آخری آیت کی تعلیم دینا چاہیے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ذلت اور پستی کے وقت کوئی اس کا حمایتی ہی نہیں ہے، چونکہ اس کو کبھی ذلت اور پستی آنی ہی نہیں ہے، لہذا جو ہے اس کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی رفاقت اور حمایت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ملک کے اندر، بادشاہت کے اندر اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ فرقان کی جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ بھی جو ہے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ہستی جس نے جو ہے قرآن مجید کو، فرقان کو اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ وہ سارے جہان کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین کا بادشاہ ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے تمام چیز کی تخلیق کی، تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ان کو ایک صحیح اندازے کے مطابق، صحیح ترتیب کے مطابق، صحیح جسم جسے کے ساتھ ان کا ایک اندازہ بنا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
افسوس بندوں پر ہے کہ بندوں نے اسے چھوڑ کر کے ایسوں کو معبود بنا لیا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور افسوس ان بندوں پر کہ ایسے کو اپنا معبود بنا لیے کہ جو خود پیدا نہیں کرتے بلکہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور نہ ان کے ہاتھ میں کچھ نفع پہنچانا ہے نہ کچھ نقصان پہنچانا ہے، اور نہ ان کے ہاتھ میں کسی کو موت دینا ہے، اور نہ ان کے اختیار میں کسی کو مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے. کچھ اختیار نہیں. اللہ کے علاوہ جس کسی کو معبود بنایا گیا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہوں، چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے ہوں، چاہے مٹی کے بنے ہوئے ہوں، چاہے تانبے اور کانسے کے بنے ہوئے ہوں، سب کا یہی حال ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو توحید جو ہے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں پیوست کرنا چاہیے، یہ بٹھانا چاہیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی فضل اور مہربانی کا ارادہ فرما لے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے اس فضل کو، اس کی اس مہربانی کو کوئی تم سے لوٹا نہیں سکتا، پھیر نہیں سکتا. وہ اپنے بندوں میں سے جسے جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، وہ اسے پہنچاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ تو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تو اپنے بچے اور بچیوں کے دلوں میں توحید پیوست کرنا چاہیے، ان کے دل میں توحید کو بالکل رچا بسا دینا چاہیے، تاکہ ہمارے اس ملک کے اندر جو مشرکانہ ماحول ہے، حتیٰ کہ اب کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آفسوں میں، اسکولوں میں عمدن و قصدن مشرکانہ ماحول ہیلے بہانے سے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کتنے بچے اور بچیاں ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان کی، توحید کی اہمیت نہیں ہے. وہ محض دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے، کوئی لڑکا ہے، کوئی مشرکہ دل پسند خوبصورت عورت اس کو نظر آ گئی، مسکرا کر دیکھ لی، یہ اس پر فدا ہو گیا، اور ایمان، توحید، آخرت، جنت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اس کے پیچھے چل پڑا. اسی طرح سے کوئی نوجوان لڑکی ہے، اس کو جو ہے کسی مشرک لڑکے نے نظر بھر کے دیکھ لیا، مسکرا کر کے دیکھ لیا، پیسے جو ہے اس پر کچھ خرچ کر دیے، کچھ فنا ہو جانے والے تحفے تحائف دے دیے، تو اس مسلم لڑکی نے بس اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے مستقبل کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا، اسی میں مگن، اسی میں خوش. اور کیا ایمان ہے، کیا توحید ہے، کیا جنت ہے، کیا اللہ کی مغفرت ہے، کیا اللہ کی بخشش ہے، کچھ دھیان نہیں اس کی. شرک میں لت پت ہو گئی. تو آخر اس کا جوابدار کون ہوگا؟ اس کے جوابدار اولاد والے ہوں گے، بیٹے بیٹیوں والے ہوں گے، لہذا ان کی قدر کی جائے. اسی طریقے سے توحید، اس کلمہ توحید کا، کلمہ طیبہ کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ اس کو بھی خوب اپنے بچے اور بچیوں کو سکھایا جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سلسلے کے ختم پر آخر میں تشریف لائے ہیں. اب ان کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ اور بات ہے، آپ نے بشارت یہ خبر دے دی ہے، یہ سنا دیے ہیں کہ میرے بعد جو ہے بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئیں گے.
सलासून कज़्ज़ाबून, तो 30 ही कोई हस्र नहीं है, बल्कि मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं 10 मरतबा ये कहा, 20 मरतबा कहा, तो ऐसे सलासूना ये हस्र के लिए नहीं है, बल्कि मेरे बाद बहुत से ऐसे नबूवत का झूठा दावा करने वाले आएंगे जो करते रहेंगे और मिटते और फना होते रहेंगे। तो चुनांचे बहुत सारे आए। तो अभी शकीलियत वगैरह, कादियानियत वगैरह के नाम पर हमारे बहुत से नौजवान बच्चे और बच्चियों को बहकाया जाता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है, क्या है, आखिरी नबी होने का क्या मतलब है। ना आपके नाम से वाकिफियत, ना आपकी सीरत से वाकिफियत, ना आपके इरशादात और फरमूदात से वाकिफियत, ना आपके सुनन से वाकिफियत, किसी चीज से वाकिफियत नहीं, जानकारी नहीं है। तो जैसे अल्लाह की मारिफत उनको करवाई जाए, वैसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मारिफत करवाई जाए और ख़त्मे नबूवत के अकीदे को उनका खूब से खूब जो है पुख्ता किया जावे। ये बात समझा दी जावे कि आप आखिरी नबी हैं और कुरान मजीद ये आखिरी आसमानी किताब है। अब क़यामत तो आ सकती है, लेकिन कुरान के अलावा कोई आसमानी किताब आसमान से नहीं नाजिल की जा सकती, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में नहीं आएंगे। आप ही नबी हैं और आप ही की इत्तिबा और पैरवी करना हर जिन्नात पर जरूरी है और हर इंसान पर जरूरी है जो नजात चाहता है। इसके बाद जो है अपने बच्चों को कुरान मजीद की सही तालीम का इंतजाम करना चाहिए। महज कुरान मजीद का पढ़ा देना, सिखा देना ये काफ़ी नहीं है। आज लोगों के दिल में सवाल होता है ना कि जगह जगह मदरसे क्यों कायम किए जाते हैं, जगह जगह मकतब क्यों कायम किए जाते हैं। उम्मत का जो साइज है उसके मुकाबले में आज भी मदरसों की तादाद कम है, मकातिब की तादाद कम है। खुद आपका ये मदरसा जिस इलाके में संगम नगर में कायम है, एक हफ्ता पहले मेरी वहाँ हाजिरी हुई तो 25 तलबा दारुल इकामा में हैं। दारुल इकामा में रहने वाले तलबा कुछ नागपुर के मुख्तलिफ मोहल्लों के हैं, कुछ कामटी के हैं, कुछ और किसी इलाके के होंगे। लेकिन मुंतज़िमीन ने बताया कि ये इलाका कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, संगम नगर और उसके अतराफ में जो बस्तियां हैं। तो इस मकतब के अंदर सुबह और शाम 70 या 75 बच्चे या बच्चियां जो है हाजिर होकर के नाज़रे कुरान मजीद सीख रहे हैं, दीनियात का इल्म हासिल कर रहे हैं। अगर ये मकतब इस मकतब के कायम होने से पहले, इस मदरसे के कायम होने से पहले उनके लिए दीनी तालीम का कोई इंतजाम नहीं था, कोई उनको कुछ बताने वाला नहीं था, तो अब ये कितनी बड़ी खैर की बात है। वहां जरूरत थी मदरसे की, वहां जरूरत थी मकतब की। अब ये 70-75 बच्चे बच्चियां जो नाज़रे कुरान पढ़ेंगे, दीनियात का इल्म हासिल करेंगे, तौहीद उनको सिखाई जाएगी, रिसालत के बारे में उनको बताया जाएगा, जन्नत के बारे में बताया जाएगा, जहन्नम के बारे में बताया जाएगा, आमाल सालिहा के बारे में बताया जाएगा, बुरे आमाल से उनको इज्तिनाब की तलकीन की जाएगी। तो ये बच्चे और बच्चियां हमारा मुस्तकबिल हैं। फिर ये जब साहिब औलाद बनेंगे तो जाहिर बात है उनको दीन की तालीम देंगे, दीन के मुताबिक तरबियत देंगे। और अगर इनकी तालीम का कोई इंतजाम नहीं होता तो 5-10 साल में ये भी बालिग हो जाते, और बालिग होने के बाद हर लड़के का मैलान लड़की की तरफ होता है और हर लड़की का मैलान लड़के की तरफ होता है। न जाने इनका मैलान किसी मोमिन की तरफ होता या किसी मुशरिक की तरफ होता, न जाने इनका मैलान किसी मोमिना की तरफ होता या किसी मुशरिका की तरफ होता। लेकिन वहाँ मदरसे का इंतज़ाम करके ये तो बंदोबस्त कर दिया गया कि उनको सही दीन की तालीम दी जाए। और इसके साथ साथ इसके अलावा तीसरी जो उनकी मसरूफियत है, उस मोहल्ले की जो बड़ी उम्र की औरतें हैं, बड़ी उम्र की औरतें हैं, जो बच्चे वालियाँ हैं, साहिब औलाद हैं,
ان خواتین کے بھی دینی تعلیم کا، ناظرہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا انہوں نے انتظام کیا۔ اب تک ان کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، کچھ سیکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن اس مدرسے کے کھلنے کے بعد، اس مدرسے کے قائم ہونے کے بعد بچے اور بچیوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام ہوا، اور بالغ اور بڑی عمر کی عورتوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام ہوا۔ تو آخر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ تو امت کا جو سائز ہے، امت کی جتنی بڑی تعداد ہے، اس تعداد کے مقابلے میں دیکھا جاوے تو آج بھی مدارس کی تعداد کم ہے، مکاتب کی تعداد کم ہے، بہت سے ایسے مقامات ہیں، بہت سے ایسے محلے ہیں جہاں آج بھی مکتب کے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو ساتھ رکھا جائے، جہاں کہیں آئے جائیں بچوں کو ساتھ لے کے آئے جائیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعے آپ کو سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بڑی چھوٹی عمر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو بمشکل ان کی عمر جو ہے 8-9 سال رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو ان کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی سواری پر سوار کر رکھے تھے، اور اس پہ سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یا بنیا اعلمک بکلمات، اے بیٹے، اے بچے، میں تم کو چند کلمات سکھا رہا ہوں، چند کلمات، چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کے اوامر کی اور اس کے مناہی کی تم حفاظت کرو، یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ چھوٹے سے بچے کو سکھا رہے ہیں احفظ اللہ تجد تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئے فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ یہ بچے کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں کبھی مدد کی ضرورت ہو، مدد درکار ہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ تو یہ سکھا رہے ہیں آپ سے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے سوتیلے بیٹے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب کھانا لا کر کے دسترخوان پر رکھا گیا تو وہ بچے تھے، بچے ہونے کے ناطے بغیر بسم اللہ کے انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، اور پلیٹ تھال میں رکھے ہوئے کھانے میں سے کبھی ادھر سے اٹھاتے، کبھی ادھر سے اٹھاتے، کبھی ادھر سے اٹھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے ان کو سکھایا کہ بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ یہ آپ نے سکھایا ان کو، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرو، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ یہ آپ نے ان کو سکھایا۔ یہ کون سکھائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو نہیں سکھائیں گے تو آخر کون سکھائے گا؟ اپنے بچے اور بچیوں کو ہر کام کرنے کے وقت بسم اللہ سے اس کام کی شروعات کرنے کی عادت ڈالیے۔ گھر میں داخل ہونا ہو، گھر سے نکلنا ہو، اسکول کا ہوم ورک کرنا ہو، کوئی چیز کسی کو دینی ہو، لینی ہو، گھر کا کوئی کام کاج کر رہے ہیں، ہر کام کی شروعات پر بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اور جب کام ہو جاوے،
کام ہو جاوے تو کام کے ختم پر بچوں کو یہ عادت ڈالو کہ وہ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کے ذریعے یہ کام انجام دلا دیا، پورا کرا دیا۔ تو اس لیے بچوں کی تعلیم، تربیت، دینی ماحول میں ان کی پرورش اور پروان چڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔